السلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين المجيد الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، جن لوگوں نے سنتیں پڑھ لی ہیں وہ بیٹھ جائیں آگے آ کر کے، اور جو آ رہے ہیں جنہوں نے سنتیں ادا نہیں کی ہیں وہ بعد میں سنتیں ادا کر لینا. حضرات، شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہ جانے کتنے سال پردہ کیے ہوئے ہو گئے، لیکن آج بھی وہ اپنی قبر سے پاکستان کی سرزمین سے آواز دیتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات، میں نے خطبے کے بعد میں کلام مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی. اس سے پہلے کہ آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کی جا سکے، آئیے ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار علی سے بے قصا چار سازہ ترکمندہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین، بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس، سب سے گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، امام اہل سنت مجدد و دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. شعر اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ بولتے رہیں، باقی خاموشی کے ساتھ میں سنتے رہیں. کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے خوشی کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. نئے نرالے خوشی کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. یہ فلک ملک سب اپنی اپنی لے میں یہ پر انادل کا بولتے تھے. اور وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، آپ دکھایا، یہ دن نصیب کیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت سے سرفراز فرمایا. حضرات، لیکن آج کا جو ماحول ہو چکا ہے وہ کچھ جدا نظر آ رہا ہے. حضرات، یاد رکھو، اگر واقعی میں ہی آپ سچے حسینی ہو تو وہ کام کرو جس کام سے کہ حضرت امام حسین خوش ہو جائیں.
وہ کام کرو کہ جس سے کہ امام حسین کے نانا جات خوش ہو جائیں، وہ کام کرو کہ جس سے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جائیں، ایسے کام نہ کرو کہ جس سے کہ شریعت اسلام کا خون ہو جائے، یہ شریعت جس کو ناپسند کرتی ہو ان چیزوں سے باز رہو تاکہ تم سے شریعت کا خون نہ ہونے پائے، اور تمہاری حرکتوں کی وجہ سے امام اہل سنت مجدد دین و دین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرنے کے بعد میں محرم الحرام کے مہینے میں اپنی زندگی کو گزار دو کہ امام حسین بھی تم سے خوش ہو جائے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں، اور جو تم اس دنیا کے اندر کام کرو گے اس کی برکت یہاں تک آ جائے کہ تمہاری نسلیں بھی آباد ہو جائیں، اسی کی برکت سے تمہاری آباد بھی آباد۔ لیکن حضرات آج کا ماحول کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ نوجوان گلوں کے اندر ڈھول تاشے گانے باجے ڈالنے کے بعد میں حضرات راستوں میں کھڑے ہو کر کے آتش بازی کرتے نظر آتے ہیں، شریعت اسلام کا خون کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات اگر یہ چیز اگر شریعت پسند کرتی اس کو آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے ہم ہی ہوتے، لیکن یہ بات ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے عالم دین اس کام سے دور رہتے ہیں، لیکن جو کام سے عالم دین روکتا ہے یا تمہارا امام روکتا ہے، آج کی تاریخ ایسی نظر آتی ہے۔ حضرات آج کا ماحول کچھ جدا جدا نظر آ رہا ہے کہ اگر ہماری قوم کا امام یا ہماری قوم کا عالم اگر منبر پر بیٹھ کر یا منبر پر کھڑے ہو کر کے اگر سود کے خلاف بولنا شروع کر دے تو دن رات سود کا کاروبار کرنے والوں کے پیٹوں میں آٹومیٹکلی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان اماموں کو کیا ہو گیا ہے، انہیں تو نماز کے تعلق سے بولنا چاہیے تھا، انہیں تو روزوں کے احترام پہ بولنا چاہیے تھا، ماں باپ کے احترام پر بولنا چاہیے تھا، لیکن یہ سود کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ اگر یہی تمہاری قوم کا امام اگر منبر پر بیٹھ کر یا منبر پر کھڑے ہونے کے بعد میں اگر یہ آتش بازی کے خلاف بولنا شروع کر دے تو جو دن رات آتش بازی میں لگے رہتے ہیں، جو شریعت کا خون کرتے رہتے ہیں، ان کے پیٹوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چوک چوراہوں پر کھڑے ہونے کے بعد میں یہ تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان اماموں کو کیا ہو گیا ہے، ان کو تو دن رات یہی پڑی رہتی ہے، ان کو تو نماز کے تعلق سے بولنا چاہیے تھا، ماں باپ کے حق و احترام پر بولنا چاہیے تھا، ان کو تو زکات کے تعلق سے بولنا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کے تعلق سے کیوں بول اٹھے ہیں؟ حضرات یہی تمہاری قوم کا امام یا تمہاری قوم کا اگر عالم منبر پر بیٹھ کر یا منبر پر کھڑے ہونے کے بعد میں اگر ان کے خلاف بولنا شروع کر دے تو وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بات تم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو بات آج سے پہلے آج سے 1450 سال پہلے تمہارے پیغمبر اس دنیا کے اندر رائج کرنے کے بعد چلے گئے، یہ اپنی مرضی سے نہیں روکتا ہے بلکہ تمہارے نبی کا پیغام تم تک پہنچاتا ہے تاکہ تم اس کو سننے کے بعد میں اس پر پیروکار ہو جاؤ، تاکہ اس سے تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے اور دنیا کے اندر تم جینے کا سلیقہ۔ لیکن آج کا ماحول ایسا نہیں نظر آ رہا ہے۔ ہمیں تو اس مہینے کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کلام مقدس کی تلاوت کرتے، ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی، ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول نظر آتا کہ ہمارے گھروں کے اندر اس طرح ماحول قائم ہو جاتا، لیکن آج کا ماحول تو کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ ڈھول بجا نوجوان بڑی آگے نظر آ رہا ہے، اس کو شریعت اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھو اس شریعت اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے امام حسین نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر کے گھر کو لوٹا دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد نے کہا کہ بیٹا علی اکبر ادھر آؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت علی اکبر پاس آ گئے اور پاس آنے کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر آج رات کو تم کو جو ہے کربلا کا معائنہ کرنے جانا ہے، کربلا کی سرزمین کا معائنہ کرنے کے لیے جانا ہے، تمہیں وہ جگہ دیکھ کر کے آنا ہے جہاں پر یہ قبر تم کو شہید کر دیا جائے گا، جہاں پر تم کو گھوڑے کی زین سے زمین پر گرا دیا جائے گا، اور تمہارے سینے پر خنجر برسائے جائیں گے، تمہارے سینے پر تیروں کی بوچھار کی جائے گی، وہ جگہ دیکھ کر کے آ
جا بیٹا میرے پاس آؤ، اور آنے کے بعد میں تم کربلا کا معائنہ کر کے آ جاؤ، خاک کربلا کو دیکھ کر آ جاؤ، اے بیٹا وہ جگہ دیکھ کر کے آ جاؤ جہاں پر تم کو شہید کیا جائے گا، جہاں پر تم کو گھوڑے کی سینگ زمین پر گرنے کے بعد میں تجھے شہادت کا جام نوش فرمانا پڑے گا، بیٹا وہ جگہ دیکھ کر کے آ جاؤ۔ حضرت علی اکبر نے سفر شروع کیا، وہ سفر شروع کرنے کے بعد میں میدان کربلا کے اندر پہنچے، پہنچنے کے بعد میں انداز تاریکی کا ماحول ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، حضرت علی اکبر اس کا معائنہ کرنے لگے، خاک کربلا کو دیکھنے لگے۔ حضرات دل تھام کر کے اس واقعے کو سن لینا، حضرت علی اکبر کی شہادت کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر خاک کربلا کا معائنہ کرنے لگے، خاک کربلا کو دیکھنے لگے، حضرات کو دیکھنے کے بعد میں لوٹ کر کے اپنے بابا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں بابا جان میں خاک کربلا کو دیکھ کر آ گیا ہوں، میں کربلا کا معائنہ کر کے آ گیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا تم نے خاک کربلا کو تو دیکھ لیا، خاک کربلا کا معائنہ تو کر لیا، کیا خاک کربلا میں کربلا کی سرزمین پر تمہیں کوئی چیز نظر آئی تھی؟ کیا کوئی چیز تم نے وہاں پر دیکھی تھی؟ لیکن حضرت علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا جان جب وہاں پر پہنچا تھا تو مجھے وہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی، بلکہ اندھیرا ہو رہا تھا اور سناٹا تاری تھا، وہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میدان کربلا کے اندر ایک جگہ بیٹھنے کے بعد میں ایک خاتون وہاں پر خاک کربلا کو صاف کر رہی تھی، کربلا کا میدان صاف کر رہی تھی، وہاں سے کانٹوں کو ہٹا رہی تھی، کنکروں کو ہٹا رہی تھی۔ میں نے ان کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں ان سے دریافت کیا، میں نے معلوم کیا اے خاتون تم کون ہو اور خاک کربلا کو کیوں صاف کر رہی ہو، اتنی رات میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اے بابا جان انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ان کے اندر سے تھوڑی بھیگی بھیگی خوشبو سی آ رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا اور سننے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے بیٹا علی اکبر وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا تھی، ان کو یہ معلوم تھا کہ میرا بیٹا کا کوئی یہاں پر آئے گا اور آنے کے بعد میں گھوڑے کی سینگ سے زمین پر گرے گا، اس کے سینے پر تیر کی بوچھار کی جائے گی، جب وہ یہاں پر گرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے جسم پر پتھر چھو جائے، میرے بیٹے کے جسم پر کانٹے چھو جائیں۔ اے علی اکبر کو کوئی اور نہیں تھی بلکہ تمہاری دادی حضرت فاطمہ الزہرا تھی، میری ماں کو یقین تھا کہ میرا بیٹا یہاں پر آئے گا، کہیں گرنے کے بعد میرے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر تم جانتے نہیں ہو وہ کون عورت تھی، بلکہ وہ میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا تھی، میری ماں تھی، اس کو یہ یقین تھا، اسی لیے وہ خاک کربلا کو صاف کر رہی تھی کہ میرا بیٹا جب آئے گا یہاں پر شہید کیا جائے گا، اور جب گھوڑے کی سینگ سے زمین پر گرے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے جسم پر کانٹے چبھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے جسم پر کنکر چبھ جائیں، اس لیے وہ خاک کربلا کو صاف کر رہی تھی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین عرض کرتے ہیں بیٹا اب جاؤ دن نکل کر کے آ گیا ہے، جاؤ کربلا کے اندر جنگ کرنے کے لیے چلے جاؤ، ان کفاروں سے لڑنے کے لیے چلے جاؤ۔ حضرت علی اکبر نے سفر شروع کیا، اب جیسے ہی دو قدم رکھے تھے حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں بیٹا ایک مرتبہ میری طرف تو دیکھ لو۔ حضرات جو اولاد والے ہوتے ہیں ان کو اپنے بیٹے کی جدائی کا غم محسوس ہوتا ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی جدائی باپ کو کتنی بھاری پڑتی ہے، لیکن حضرت علی اکبر 18 سال کی عمر کے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بلانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ قربان ہونے کے لیے بھیج رہے ہیں، شہید ہونے کے لیے بھیج رہے ہیں، اپنے نانا جان کے دین کو قربان چڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے سفر شروع کیا، اب جیسے ہی سفر شروع کیا حضرت علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا جان مجھے جانے کی اجازت دے دو تاکہ میں بھی اپنے نانا جان کے ایمان اور نانا جان کے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو، اپنے دین کے اپنے نانا کے دین کو قربان چڑھا دو۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر امام حسین نے روکا اور روکنے کے بعد نے کہا کہ اے بیٹا علی اکبر اپنی ماں کی طرف تو دیکھ لو، اپنی پھوپھی کی طرف تو دیکھ لو، اپنے گھر والوں کی طرف تو دیکھ لو، اے بیٹا تم اب واپس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے،
بیگم کو شہید ہونے کے لیے جا رہے ہو, مذہب اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جا رہے ہو. حضرت علی اکبر نے پھر دیکھا, دیکھنے کے بعد میں پھر سفر شروع کیا. اب جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھے, پھر حضرت امام حسین رضی اللہ